آفر ہوئی تھی کروڑوں کے حساب سے جو لوٹے آپ کے سامنے ہیں جو بک رہے تھے، اس میں بھی اس پہ ہمیں آفر بھی ہوئی تھی، پیسوں کی بھی آفر ہوئی تھی، وزارت کی بھی آفر ہوئی تھی، امارات کی بھی آفر ہوئی تھی، مگر عمران خان کے ساتھ کھڑے رہے. مجھے نکالا گیا پارٹی سے، پھر بھی ایم این اے بھائی جو ہے وہ عثمان خان کے ساتھ کھڑا رہا. باقی رہی انصاف کی بات، جو یہ لوگ انصاف کی بات کرتے ہیں، دو پاکستانی ایک پاکستان کی بات کرتے ہیں، وہ خان صاحب صرف اپنے لیے کرتا ہے. کیونکہ میں پی ٹی آئی کا صوبائی نائب صدر ہو کے مجھے میری حجرے پہ ایم این اے صاحب بیٹھا ہے، یہ میرا بزرگ بھائی بیٹھا ہوا ہے، ہم تینوں بیٹھے ہوئے تھے، میرے حجرے پہ دہشت گردی ہو گئی، 600-700 پولیس والے آئے، مجھے پکڑ کے میرے کپڑے پاڑ دیے، میرے بندوں کو اٹھایا، مجھے زد و کوب کر دیا، فائر کی. ابھی تک نہ کورٹ نے مجھے انصاف دیا، نہ پولیس ڈپارٹمنٹ نے مجھے انصاف، حالانکہ میں گیا ہوں عرضی لے کے اور ان کے خلاف ریٹس پٹیشن پہ گیا ہوں، مگر کوئی سنوائی نہیں ہوئی. یہ لوگ اپنے لیے انصاف تو مانگتے ہیں، تو کیا میں شہری نہیں ہوں پاکستان کا؟ کیا میں پاکستانی نہیں ہوں؟ تو اپنے لیے تو سب کچھ مانگ رہے. اگر کسی کی وہ ہو، ذاتی لڑائی ہماری بالکل بیچ میں آ گئی ہے، مگر عثمان خان ابھی تک ان کے ساتھ کھڑا رہا، یہاں تک کہ عمران خان نے خود کہا، جو ان کا اپنا 2019 کا سیٹ تھا، کہ میں اس پہ ایکشن لڑوں گا. ہم نے اس کے لیے کمپین بھی عثمان خان نے شروع کی. بعد میں کیا ہوا، پورے پاکستان میں ایک بندے کو ٹکٹ نہیں ملا جو 3 دفعہ منتخب ہو کے آیا ہے، سب سے زیادہ ووٹ کے پی سے لے کر خان کے ساتھ بیٹھا ہے. ابھی تک اس نے عثمان خان کا نہیں پوچھا ہے. اور وہ ٹکٹ شاہرام، لیاقت خان، پرویز خٹک، اسد کیسر، عطف نے ان کا ہاتھ مروڑ کے پورے پاکستان میں ایک ٹکٹ چھینا گیا ہے، اور وہ بھی عثمان خان سے، جو 3 دفعہ الیکشن جیت کے، ضمنی الیکشن کا جیت کے. مگر پھر بھی انہوں نے، جو اتنا شریف النفس انسان ہے، اللہ کی قسم کچھ بھی نہیں کہا. مگر جو 9 مئی کو جو ہوا ہے، اور ہمیں جو شدید وہ ہوئی ہے، وہ صرف اور صرف پاکستان کے املاک، ہمارے اداروں کے املاک، یہاں کے ریڈیو اسٹیشن پہ چڑھائی، اور سب سے بڑھ کر ہمارے ثوابی ضلع کا جو فخر ہے، ہمارا جو وہ ہے، وہ کرنل شیر شہید، کیپٹن کرنل شہید، جو کہ ہمارے پورے ملک کا اور ہمارے صوبے کا جو، اور ہمارے بٹالوں کا اور ہمارے ثوابی کا واحد نشان حیدر ہولڈر ہے، جس کی مجسمے کی بے حرمتی کی، ہم اس پہ ہمیں شدید دھچکا لگائے. اس کے خلاف ہم نے کل شیواڑا میں ایک جلوس بھی نکالا. پھر ہم جو ہے نا کرنل شیر شہید کے قبر پہ گیا، اور میں نے خصوصاً اس بندے کے لیے پولیس کے ڈپارٹمنٹ کے، کہ جو بھی بندہ کرنل شیر کی مجسمے کی بے حرمتی کی، اس کو توڑا ہے پھوڑا ہے، تو اس پولیس والے کو، اس بندے کو میں انعام دوں گا. 20,000 روپے انعام کا بھی میں نے اعلان کیا کہ میں اس پولیس افسر کو 20,000 روپے اعلان بھی دوں گا، کہ ہمارے کرنل شیر کا جو بدلہ اس نے لیا ہے، ہمارے دلوں میں اتنا غصہ ہے کہ ایسا ہو نہ جائے کہ اس بندے کی گھر پہ چڑھائی ہو جائے. پورے پختونخوا رزڑ میں بہت شدید غم و غصہ ہے کہ ہمارے کرنل شیر کے مجسمے کی بے حرمتی ہوئی ہے. پھر بھی ہم نے وہ لڑائی اپنے گھر کا، وہ پارٹی کی سیاست میں انوالو عثمان خان نے نہیں کی. مگر یہ جو سانحہ ہوا ہے، ہم اس سانحے کے ساتھ، یہ بھائی صاحب نے باقاعدہ پی ٹی آئی سے استعفیٰ، مجھے تو نکالا گیا ہے، ہمیں تو پہلے بھی مراد نہیں دیے گئے، اور نہ ہمیں پہلے فورس کیا گیا تھا کہ نہ جاؤ خان کے ساتھ. ہم پیسے بھی دیتے ہیں، ہم وزارت بھی دیتے ہیں، ہم مراد بھی دیتے ہیں، علاقے کے لیے پیکج بھی دیتے ہیں. ہم کھڑے رہے. جب انہوں نے یہ کام کیا تو ہم تو پاکستانی ہیں، ہم وہ پاکستانی کہ ہمارے آبا و اجداد نے پاکستان کے لیے خون دیا ہے، ہم نے اپنے اس ملک کے لیے خون دیا ہے. کافی مارشل لاؤ میں اور اس جو بھی پولیٹیکل پروسیس چلا ہے، ان میں ہمارے مشران نے جو ہے نا حصہ ڈالا ہے. اسرار خان ترکیہ نے، پھر میں نے پوری زندگی جو ہے نا اسلامیہ کالج سے لے کر اب تک میں فیلڈ میں رہا ہوں. یہ لوگ تو جو شیرام وغیرہ یہ جتنے بھی تھے، ان کو میں لایا ہوں. یہ سیاسی اس میں تھے، کاروباری لوگ ہیں، اب بھی کاروبار کے سلسلے میں کوئی کہتا ہے ترکی بھاگ گئے، کوئی کہتا ہے ادھر بھاگ گئے. مگر میں ایک بات، آپ سب ہم مسلمان ہیں اور اللہ پہ بھروسہ بھی رکھتے ہیں کہ یہ ہے مکافات عمل. یہ دیکھیں جی، یہ اس بزرگ انسان کی وہ بد دعائیں ہیں،
یہ اس بزرگ انسان کی وہ صبر ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں کہا ہے کہ جو صبر کرتا ہے وہ میرے ساتھ سب سے نزدیک ہے. ان کی وہ بد دعائیں ہیں جو یہ تہجد کے وقت الٹے ہاتھ سے ان کے پیچھے جو بد دعا دیتے تھے کہ اے اللہ میں تو کچھ نہیں کہتا, ہم بہت غریب ہیں, میں تو کچھ نہیں کر سکتا, مگر جو ان لوگوں نے میرے ساتھ کیا ہے وہی ان لوگوں کے ساتھ کرو. ہمارا تو ایک دن تھا, ہمارے اجرے پہ چڑھائی ہو گئی, ہماری بے عزتی ہو گئی, ایک دن ہو گئی. اور ان کے وہ 1 سے لے کر پرویز خٹک تک اور باقی بڑے منصوبے کی بات کر رہا ہوں, وہ سب آگے ہیں, پولیس ان کے پیچھے ہے, نمبرات ان کے بند ہیں, کوئی ٹھکانہ موجود نہیں. اور ایک دن نہیں, وہ 15 دن ہو گئے. اور آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا کہ یہ لوگ کب تک چھپے رہیں گے. تو ہم تو دل کے صاف لوگ ہیں, آپ لوگوں کے سامنے ہیں, اور ہم چیلنج دیتے ہیں. 15 سال یہ عثمان خان MNA رہا ہے, تو گل بھی آج کل آیا ہے, اور اس میں جو ہے نا پورا وہ حصہ ڈال لیں کہ آپ لوگوں کی میڈیا کی خصوصاً کہ آپ لوگ اس کی طرف ہو جائے کہ کس لوگوں نے اس ملک کو لوٹا ہے اور ہماری صوبے کو لوٹا ہے. مگر میں آپ کی توسط سے, اتنے بھائیوں کی توسط سے یہ کہتا ہوں کہ ترگل کو بھی کہتا ہوں کہ عثمان خان پہ خصوصی ریسرچ کریں. 15 سال یہ MNA رہا ہے, فنڈز ملے ہیں, بجلی میں ملے ہیں, گیس میں ملے ہیں, ایک پائی کا کرپشن ثابت کرے تو ہم سیاست نہیں کریں گے. یہ ہمارا وہ ہے. تھینک یو ویری مچ. جو سوال ہو آپ کا. میں نے پہلے بھی بڑی تفصیل سے بات کی کہ میرا جو سب سے زیادہ ان سے نفرت ہوگی اور ایک طرح جو ہے نا مجھے پارٹی چھوڑنی پڑی کیونکہ میں نے ان کی بڑی قربانی دی ہے. I was the first one to give my resign. First one. جب خان صاحب نے کہا کہ ریزائن دے دے تو میں پہلے 3 بندے تھے جو ہم نے ریزائن لکھ کے دی تھی. اس کے علاوہ میں نے ان سے یہ 3-3.5 سال میں کوئی نہ ذاتی نہ پارٹی کی نہ کوئی عہدہ مانگا ہے نہ کوئی ذاتی مفادات مانگے ہیں. تو یہ کہ میں نے اب جو فیصلہ کیا ہے تو 9 مئی کو جو انہوں نے جو حالت کر دی ہے, میرا بنیادی بات وہ ہے کہ وہ ایک ظلم ہوا ہے ہمارے شہداء کے ساتھ, ہمارے فوج کے ساتھ, ہمارے بھائیوں کے ساتھ. فوج کون ہے؟ میرے, آپ کے اور باقی سب لوگوں کے, کسی کا چچا زاد ہے, کسی کا جو ہے نا بھائی ہے, کسی کا جو ہے نا ماموزاد ہے. تو میں نے بھی اسی کو, میرے گھر سے بھی بہت سارے فوج میں ہے. تو میں نے کہا کہ آگے میں ان کے ساتھ بالکل چلنے کے لیے تیار نہیں ہوں. اللہ جو ہے نا عزت اللہ دیتا ہے. آگے اگر میری قسمت میں ہوا تو پھر الیکٹو کے اسمبلی میں چلا جاؤں گا اور ان کی مخالفت میں ہوں گا, اور اگر نہیں ہوا تو آرام سے جو ہے نا اپنا کام کروں. وہ ہم نے جو ایک رائے حمل بھائیوں نے ابھی تو 30-40 ساتھیوں نے یہ کہا ہے کہ ہم اپنے علاقے میں بھی جائیں گے. ہر یونین کونسل میں میرے 30 یونین کونسل ہے, PK 45, PK 46 اور PK 47. تو اس میں جائیں گے اور ان کے ساتھ صلاح مشورے کے بعد ہم فیصلہ کریں گے کہ ہم کس پارٹی کے ساتھ جا رہے ہیں. شکریہ. میں آپ کا ایک بار پھر بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. انشاءاللہ وی ول میٹ ٹائم ٹو ٹائم, اور جو بھی بات ہوگی جب ہم نئے عمل طے کر لیں گے پھر آپ کو بتا دیں گے کہ ویئر وی گو.